تو اب میں شمشیر بے نیام قاطع شرک و بدعت مقرر ذیشان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے خطاب سے قبل میں تمام کانفرنس میں شریک ہونے والے سامعین اور اپنی جماعت کی قیادت جو اب ہمارے سامنے اسٹیج پر موجود ہے، میری مراد محترم جناب نجیب اللہ طارق صاحب امیر سٹی فیصل آباد اور عبد المنان نور پوری جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت عمران سلفی صاحب اور محترم جناب حبیب الرحمن صاحب مدن پوری حافظہ اللہ تعالی، ان تمام کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور محترم جناب رانا کریم اللہ صاحب، ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب میں بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن مناظر اسلام قاطع شرک و بدعت محترم جناب محمد عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالی کی دعوت خطاب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اشتہارات تے ایک عنوان لکھیا ہویا تساں سب دوستاں ملاحظہ کیتا ہے، فلسفہ شہادت۔ فلسفہ دا کی معنی ہے؟ فلسفہ شہادت یعنی شہادت دی حکمت، شہادت وچ کی راز مخفی ہے، شہادت نو اللہ کس قدر عزت بخشی، شہادت اللہ دے ہاں کس قدر قابل قدر ہے۔ تسی دیکھو کسے بندے دا مرن نو دل نہیں کرتا، ہر گھر وچ بلڈ چیک کرنے واسطے بندوبست ہے، صبح شام شوگر چیک ہوندی ہے، تھوڑی جی تکلیف آئے بے چین ہو جاندہ ہے مینوں کچھ ہو نہ جائے، میں کدے مر نہ جاؤں، ایتھے کی کرنا ہے؟ شہادت دی موت اگر کسے نصیب ہو جائے، ایدے نالوں بڑا کائنات وچ اعزاز کی۔ جب نکلتی جان ہے اسلام پر، جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی۔ کہندے میری نبض ویکھو، نبض ویکھدا ہے اوہ دل کٹنا۔ جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی۔ جی جان دیتے ہیں رب راضی ہو جائے، ادھر بڑا اعزاز کی ہے۔ دیکھیے سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ، سب تو اچا، سب تو سچا مقام آپ دے، آپ خود خاص کر رہے ہیں کہ موت شہادت دیا ہے، اور پھر قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقبل ثم احیا ثم اقتل۔ اور اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں۔ کسے شخص نو پوچھ لو
سوائے میرے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری امی اینی زندگی لمبی ہوگی، اینی لمبی زندگی ہوئے کسے بندے دا مرن نو دل نہیں کرتا، کرتا ہے توبہ کرو، ہر پاسوں جواب ہو جائے پر پھر بھی وہ دا مرن نو دل نہیں کرتا۔ آپ خود کہہ رہے نے منو اللہ دی قسم والذی نفس محمد بیدہی، منو قسم ہے میرے اللہ دی جدے قبضے وچ محمد دی جانے، لودتو ان اقتل فی سبیل اللہ، میں عبادت پسند کرنا منو شہادت ملے، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، بار بار زندہ ہو کے تے میں جامع شہادت نوش کرا، تے جامع شہادت نوش کرنا میرا رب راضی ہو جائے، یہ ان آپ دی خواہش ہے، اور پھر آپ نو شہادت ملی۔ اسی بھی کوشش کریے، کی خیال ہے توڑا؟ اکھاں نہ بند کرو، میرے حال بیکھو، سون لگیا رات نو لطیف سرما ضرور پایا کر۔ آپ کس انداز نہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی میں بڑی ہوندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جیڑے اللہ دے راہ وچ جان دین والے انہاں نوں تساں مردہ نہیں کہنا، کوئی عابد ہوئے، زاہد ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، شب بیدار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، جب نماز جنازہ پڑھنے تے کہندے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندیاں نو معاف کر دے تے میت جڑا جنازہ پڑھنے انہوں بھی اللہ معاف کر دے۔ رب کریم نے فرمایا جیڑے میرے راہ میں قربان کرنے والے نے اپنی جان، میرے راہ میں شہادت دا مرتبہ حاصل کرنے والے نے، انہاں واسطے تساں لفظ میت دا استعمال نہیں کرنا۔ دادا کرو کی اعزاز ہے، تسی نہیں جان دے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ تو کی سب کو ملیا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے۔ جدوں جامع شہادت نوش کر دے پھر وہ مزہ ہی وکھرا ہے۔ سعد بن معاذ جنگ بدر چ نہیں گئے، کسے مجبوری دی بنا دے، روز دعا کر دینے یا اللہ جیوں دی جانے ایک موقع مل جائے، روز دعا ہو رہی ہے موت شہادت ہی ملے، 6 انعام شہیدان مل دے، 6 انعام شہیدان مل دے، قبر عذاب نہ ہوئے، پہلے قطرے نال لہو دے، سب گناہ رب دھوئے۔ صفائیاں ہو جان، جنگ بدر چ نہ جائے، ہن روز دعا ہو رہی ہے یا اللہ موت شہادت ہی ملے۔ آخر جنگ احد وچ آئے نہیں، پاجڑ پئی اگے بڑھ رہے نے، صحابہ ارنو آ رہے نے، تھوڑی جی لگزش ہوئی، تھوڑی جی پل ہوئی، 70 یار شہید ہوئے انہیں تے ایک چاچا حمزہ پیارا، 70 یار شہید ہوئے انہیں ایک چاچا حمزہ پیارا، امر نبی دا الٹ کی تو نہیں تے الٹ گیا کم سارا۔ یہی بات ہے، آپ نے فرمایا اتھے رہنا ہے، تھلے نہیں ہونا۔ انہاں کہا خیر صلی اللہ تے آئے، نتیجہ کی نکلیا، پاجر پئی
ادھروں سعد بن معاذ جا رہے ہیں، آسمان دی چھت دے تھلے اے اعزاز کسے نصیبہ والے نو ملتا ہے۔ اگے گئے سعد بن معاذ ساتھیاں نو ہو گیا دیکھ کے فرمایا کدھر آ رہے ہو، پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہتے ہیں واللہ انی عجب ریح الجنہ من دون احد، اے عزت فرمایا مینو اللہ دی قسم اور تسی اور پہاڑ والو ادھر آ رہے ہو، انی عجب ریح الجنہ من دون احد، مینو اور پہاڑ چو جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ اور گئے نے سب تو پیاری تو جان ہے نا، اسی کہنے ہیں کچھ نہ ہو جائے، یعنی کی کرنا جے اتھے رہ کے سوائے تکیاں توڑیاں دے کی کرنا ہے؟ جو حال ہے جو مولانا پاکستان کی حال ہے بس حال ہو جی کوئی نہیں۔ آخر شہادت ملی ہے، پیرہ تو لے کے سر تک، سر تو لے کے پیرہ تک، ایک ایک بند جسم دا ایک ایک حصہ زخمہ نال چور ہے، جسم دا کوئی حصہ نہیں۔ سعد بن معاذ دا جڑا زخمی نہ ہویا، ایک ایک بند توڑ دیتا ہے، لک دیا ہڈیاں دیدہ کر دیتیاں نے، اور ایک لتاں جڑیاں نے دے جوڑ توڑ دیتے گئے نے۔ آخر جدوں فرق ہوئے انہاں کہا ہے کون ہے؟ دیکھو پہچان نہیں ہوتی، دیکھ دینے انہوں نہیں کچھ سنان سکتا۔ سعد بن معاذ دی بہن آن کے بیخ دیئے اپنے ویر دی لاش نو، ویر دی لاش نو بیکھیا، او فیصلہ بات دیو شہینوں کنٹے کا رہنا رہے ہو، ذرا دیکھ کی یا مزہ، وہ شہادت دا لطف ہی وکھرا ہے، وہ دے مزے وکھرے نے۔ بیکھیا پہن نے سارے جسم دا جائزہ لیا، نہیں پہچان آئی، ادھر دیکھو اے جڑیاں انگلیاں نے، اے ناخن نے، اینا ہاتھ وچ پھڑ کے ہتھاں نو تے کہن لگیاں اے میرے ویر دے ہاتھ نے۔ سعد بن معاذ دی بہن نے کہا میرے ویر دے ہاتھ نے، پہچان نہیں ہو سکتی، لیکن شہید نو مقام کیوں ملیا؟ اتھے ساڑھے پاکستان جے شہید ہوئے کیوں جی اسی ہوندے تو ہون دینا نہیں سی، شہید کیوں ہوئے؟ وہ در ترلے لے رہے نے پہ شہادت ملے، لیکن دیکھ میرے ساتھیا میرے دوستا مولانا یوسف انور صاحب ذرا اندازہ فرماؤ، سعد بن معاذ دی بہن نے ویر دی لاش نو نہیں پہچانیا اور انگلیاں دے پورے بہہ کے کہنے لگی بھئی انگلیاں میرے ویر دیاں نے، لیکن رب نے کی اجازت بخشیا۔ صحیح حدیث، جس حدیث دا کوئی دنیا دا فرد انکار نہیں کر سکتا، جس وقت سعد بن معاذ دی روح پرواز کر دی آسمان دی طرف، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی گلی، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ کہیں آدھی مرن لگیا جان نہیں نکلتی، یعنی بڑے اوکھے ہوندے نے آندھے نے بابا مردہ نہیں، اے وے اے روح نو لپیٹے اچھے، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، تو ہی دے اقبال جاتا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہتے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ ہو جائے۔ اور دیکھ مقام کی ہے، جدو سعد بن معاذ دی روح پرواز کر رہی ہے، دائیں تے بائیں، سجے تے کھبے، یمین تے یسار، راما موتر ہوندیاں جا رہی ہیں اور ملائکہ پوچھتے نے کون ہے؟ وہ جدی آمد تھے
آسمان تے خوشبو پھیل گئی ہے. انہیں آکھیا یہ سعد بن معاذ دی روح ہے. پھر آگے جا کے دیکھ شہید کا مقام کی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا آج تک ایسا نہیں ہویا، پر جدوں یہ روح سعد بن معاذ دی 7 آسماناں نو طے کر کے اوپر پہنچی ہے تو اہتز العرش اس روح دا استقبال کرنے واسطے، سعد بن معاذ دی روح دا استقبال کرنے واسطے رب العالمین دا عرش بھی جنبش میں جا گیا. اور کدی عرش ہلیا نہیں، پر اے شہید دی شہادت نو دیکھ کے زلزلہ آ گیا اور آسمان تو اوپر رب ذوالجلال دا عرش ہلن لگ پیا. اور رب کریم نے فرمایا میرے راج جان دا نظرانہ دین لگا، فرمایا کہ اے دا میں لوگاں نو دسا میری نگاہاں چ قدر کی ہے. اے دے استقبال واسطے رب العالمین نے عرش نو بھی مقرر کر دیتا ہے. دیسی کیوں کھایا کر پڑیا مان سا. اس واسطے جس طرح وہ فرما رہے سن بالکل یہ ہے کہ جدو جنگ احد دے موقع تے جابر دے باپ عبداللہ نو شہادت ملی ہے. اللہ ساڑھے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کر دیا. سیدنا عبداللہ نو شہادت ملی ہے، جابر دا باپ ہے. تے پھر رب کریم نے فرمایا اے عزت بخشی. آپ فرماتے نے جابر آج تک کسے نو اے اجازت نہیں ملیا. سعید صاحب فرمایا آج تک موسیٰ کلیم اللہ بات ہوئی تے درمیان چ پردہ ہے اور کوہ طور تے بات ہو رہی ہے. رسول اللہ آسمان تے گئے معراج دی رات درمیان چ پردہ ہے. کسے نے آج تک نہ ایک نو اعزاز ملیا. لیکن جدو جابر دے باپ عبداللہ نو شہادت ملی رب ذوالجلال نے درمیان چو پردے اٹھاتے فرمایا جابر تیرے باپ نو اے عزت صرف نصیب ہوئی ہے کہ میں کسے نال آج تک ہم کلام ہویا تے پردے چ ہویا، پر جابر تیرے باپ عبداللہ دے درمیان چو اپنے درمیان چو میں پردے اٹھاتے نے اور تیرے باپ عبداللہ نے میرا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے اور جیڑا آج تک کائنات میں کسی نو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہویا. اور دیکھ کے چہرہ رب ذوالجلال دا تے ہن درخواست کر رہے ہیں یا اللہ میری ایک درخواست کیا مانگ ہور کی مانگنا ہے کی مانگنا ہے. انہیں آکھیا صرف یہ ہی مانگنا مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے. ایک واری پھر پنڈ کلا نا ایک واری پھر زندہ کر ایک واری پھر زندہ کر تیرے راج پھر جان دیا پھر زندہ کر. فرمایا ہون تے وہ کام نہیں بڑھنا. تے کہنے لگے پھر میرے پنڈ آلیاں اے پیغام پہنچا. کیوں جی یہ بھی ترجمہ ہے. فرمایا میرے پنڈ والے میرے عزیز و اقارب نو اے پیغام پہنچا دے کہ جو عزتہ اے نصیب ہوں دیا جے. اس واسطے میرے دوست آج جڑا ایک فلسفہ شہادت ہے اے جڑے پانی سن اس کانفرنس دے وہ میرے کلاس فیلو سن تے انہوں ہو گئے نے لیکن تسی انہیں وفادار ہو. ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے. کیوں جی ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے. فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے. پر یاد رکھ لو اوکھے ویلے پھر بھی کام نثار نہیں ہونا ہے. کیوں جی آپ دیکھو کنیا سالاں بعد میں دعوت دیتی پوچھو انہوں پہ کنیا سالاں بعد دعوت دیتی. نا ایتھے مولوی راشد کتے ہیں مولویاں دی ماں انہوں پوچھو. لیکن میرے دل دی خواہش تمنا آرزو ہوئی ہے
کہ اللہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر منو زندگی نہیں ملنی تے میرے مولا کریم میرے پچھلے وارثاں نوں یہ پیغام دے دے پہ اے جو کچھ جے اے دے وچوں ملنا او ہور کچھ نہیں جے۔ تو اس واسطے شہادت ایک اعزاز ہے، رسول اللہ نو شہادت ملی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رسول اللہ نو شہادت ملی ہے، آپ بھی شہید ہوئے نے، تو ہی سمجھو پہ آپ شہید ہوئے نے۔ خیبر دا قلعہ فتح ہویا، انہاں کیا آپ ساڑی بس ہو گئی، ہر میدان چ ناکام ہوئے، ابتدا تو لے کے آج تک سوائے ذلت دے کچھ نہیں ملیا۔ تے ہن پروگرام اے بناؤ کہ رسول دی دعوت کرو تے دعوت وچ زہر ملا دیو تے نہ کسے تے کیس ہو گئے تے معاملہ بھی صاف ہو جائے۔ یہ ہن پروگرام بنیا، دعوت کہتی آپ نے وہ دعوت قبول کر لی۔ ہن یہودیاں دے کر دی دعوت آپ چاہتے سن بھی اس بہانے انہاں دے گھر تک میرا پیغام پہنچ جائے، تے وہ اپنے طور تے سمجھتے سن پہ دعوت کھوان نال مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بی بی رانی جدا نام زینب ہے، زینب یعنی زینب نہ آئے جدے کر دعوت پکی ہے۔ رسول اللہ چلے گئے نہیں، یہ انہوں دا حصہ ہے۔ دعوت کہتی ہے، تسی کہو گے پہ یہودیاں دی دعوت کی میں قبول کر لئی، یہ دے چ راز یہ سی پہ ویسے دے نہیں تے اے طریقہ بڑا لاجواب ہے، صرف جان دا موقع مل جائے گا تے انہاں نو قریب تو سنان دی۔ مینوں بہترین ایک میرے واسطے ٹائم ہے، پروگرام بن گیا ہے، کھانا رہ دیتا گیا ہے، آپ ان کھان لگے نے، ادھر سارے میرے حال دیکھو، گئے ہار یہود مکار پاویں پر شرارتوں باز نایام دینے، کر کے مشورہ دعوت النبی والا وکھو واسک بوزی چلے جام دینے، ساڑھے وال حضور داج کھانا ظاہر شوق دے نال لے جام دینے، زین بنام کر دعوتاں پکیاں نے نبی پاک منظور فرمام دینے۔ کھانا شروع کیتا ہے، لے کے رب دا نام سرکار عالم، سجے ہاتھ لکمہ دوجہ چام دینے، دوجہ پہلا کھا لیا ہے، پہلا کھا لیا ہے، نگل لیا ہے، پہلے تو نہیں دسیا، یہ پہلے تو پتہ لگ جاندہ تے لوکا کہنا ہی غیب جان دینے، یعنی پہلا نہیں، لے کے رب دا نام سرکار عالم، سجے ہاتھ لکمہ دوجہ چام دینے، اویں آن جبریل نے روک دیتا، عرش والے منع فرمام دینے۔ ایک لکمہ زہر ملیا ہویا کھا لیا ہے، دوجی وری منہ دا قریب لگئے، لیکن جبریل نے ہاتھ پڑھ لیا ہے۔ انہاں کہا نا، لیکن وہ جڑا زہر آلود ایک لکمہ سی روٹی دا ساری زندگی رسول اللہ نو تکلیف پہنچی ہے، حتیٰ کہ اپنے آخری وقت میں فرمایا، عائشہ میری اہلیہ یہودیاں دے کر دی دعوت دا ایک لکمہ منو تکلیف دے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے رسول نو شہادت تو محروم نہیں رکھیا، فرمایا جی میں دیگر لوگ شہید ہوئے نے، میں محمد مصطفیٰ نو بھی شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے آپ خاص ظاہر کر رہے ہیں۔ ادنال سیدنا عمر بن خطاب دعا کر دینے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ لو جی سچی دسو، تواڈے ساریاں وچوں کدی کسی نے
شہادت واسطے اپنی لی دعا منگیے سچی دسی تو ہی تے اونجی گھڑیوں رہ گئے ہو اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک دیکھو کیسی مدینہ دار الامن ہن شہادت تھے کیویں ملے میرے اللہ روامی مدینے تے موت بھی شہادت دی ملے تے کون منگن والے نے عمر بن خطاب اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک تیرے رسول دا شہر ہوئے تے موت شہادت دی ملے اور پھر ملی اس رائی فرمایا تیریاں دلیاں آرزوਆਂ پوریاں ہوئیاں اور دوستو جس کردہ فرد شہید ہو جائے وہ ایدن وڈا تے کائنات وچ اعزاز ہی کوئی نہیں اے رونا کا دا اے وین کا دے وہ اے کا دا اے پروگرام سارا ترتیب دیتا جاندہ کس واسطے شریعت رسول تو ابتدا ہوئی اور رسول تے شریعت دی انتہا ہوئی اور واقعہ کربلا رسول اللہ دی وفات تو کنہ عرصہ بعد ہے قرآن دی ابتدا گار ہرات ہوئی قرآن دی تکمیل حجت الوداع دے موقع تے مکہ معظمہ حجت الوداع دے موقع تے قرآن کریم دی تدین دی تکمیل ہو گئی ہن اے بعد خلفاء راشدین دا دور آیا اس دور چاہ کے اینو مذہب دا درجہ دینا کس قدر زیادتی ہے مذہب اسلام ہے اسلام دے بالمقابل دوسرا کوئی مذہب تصور نہیں کیتا جا سکتا ایتھے دعاواں کی دیا جا رہی ہیں یا اللہ شہادت دی موت نصیب ہوئے فرمایا شہادت ملے گی پھر مدینہ طیبہ ہوئے گا دار الامن پھر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ عمر کیا شان ہے تیری کس قدر رب نے عزت عطا فرمائی ہے ریاض الجنہ چ موت آئے گی اور پھر رسول دے مسلح تے موت آئے گی اصل بات یہ ہے بس ہمیں تھوڑی جی دیر ہے میں ذرا پھر میری طاقت بحال ہو جاندی ہے موت آئے گی شہادت دی مدینہ طیبہ ہوئے گا اور پھر مسجد نبی ہوئے گی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ریاض الجنہ ہوئے گا عمر خوش ہو جا دعاواں قبول ہوئیاں موت آئے گی تے محمد دے مسلح تے موت آئے گی ان اندازہ کرو اس نال وڈا کائنات وچ اعزاز کوئی نہیں رسول عربی دعاواں کر رہے نے اور وہ دے بعد سیدنا عمر بن خطاب دعاواں کر رہے نے اور ادھروں سجدے پہ ہوئے نے کون سیدنا علی ان دیکھو انہاں کو کوئی ایہو جا کم ویکھیا جو کوئی ہو رہا ہے کدوں علی نے پنگا کوٹیاں کیوں بھائی کوڑ پیتیاں خدا نال گلاں کیتیاں سرکی خبر لیا ترکی کدوں علی نے پنگا کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگا ملنگ مولنگ ہے جی جڑا لک دی لاشڑے مولنگ یہ تھے انہوں یہ بات سج دی ہے یہ بات بن دی ہے یہ کون ہے یہ کیڑی شخصیت ہے رسول دے نال جنہ دا مقام اور مرتبہ کس قدر بلندو والا ہے اور جنہ کائنات نو سمجھایا پہ اے ہے بہادری کیا کدوں علی نے پنگا کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگا جھوٹی تو مدلان علی دے ایک کتی قوم ملنگا یہ سارے دا سارا خانوادہ نبوت ہے اور شہادت ایک اعزاز ہے
اور یہ سب تو اعلیٰ تے عرفہ اس دا مقام ہے. دنیا جائیں چلے جانا ہے, ایتھے کسے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اور میرے ساتھیوں یاد رکھو وہ خوش نصیب ہے, ادھر بڑا کائنات میں کوئی اعزاز نہیں جڑا جامع شہادت نوش کر کے جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا جڑا میرے راہ وچ اپنی جان دا نذرانہ دیندا ہے انہوں تساں میت نہیں کہنا, وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون, لیکن تواڈے وچ شعور نہیں, تسی اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.